بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کلیم اللہ ہے اور جو کورس آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ہسٹری آف انگلش لٹریچر۔ آج ہم انٹروڈکٹری کلاس لیں گے۔ سب سے پہلے میں آبجیکٹیو شیئر کروں گا اس کورس کے حوالے سے کہ کس مقصد کے لیے ہم یہ کورس پڑھیں گے، اور کورس کے اینڈ میں آپ سب کیا کیا سیکھ کر جائیں گے۔ آبجیکٹیوز کے بعد ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ لٹریچر کیا ہے، ڈفرینٹ رائٹرز اس لٹریچر کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، ان کے اکارڈنگ لٹریچر کی ڈیفینیشن کیا ہے، لٹریچر کی امپورٹنس کیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہم اس چیز کو کور کریں گے کہ لٹریچر کا کیا انفلوئنس ہے دوسرے ڈسپلنس پر، کس طرح سے دوسرے ڈسپلنس ایمرج ہوئے لٹریچر کی وجہ سے، کیوں لٹریچر کو کہا جاتا ہے دی مدر آف آل سوشل سائنسز۔ اور آخری پورشن میں ہم اوور ویو کریں گے ڈفرینٹ ایجز آف انگلش لٹریچر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایج کے مشہور رائٹرز کو دیکھیں گے کہ کون سا رائٹر کس ایج میں آتا ہے اور کون سا رائٹر کس ایج سے تعلق رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کورس کے کچھ آبجیکٹیوز ہم کور کر لیتے ہیں کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو کور کریں گے جو کہ اینگلو سیکسن سے شروع ہو کر پوسٹ ماڈرنزم پر ختم ہوتا ہے، جن مقاصد کے لیے ہم پڑھیں گے ان میں پہلا مقصد ہمارا ہوگا حصول علم۔ دیکھیں، ہم طالب علم ہیں اور حصول علم ہمارا مقصد ہے۔ نیک نیتی سے ہم اس کورس کو پڑھیں گے، علم میں اضافے کے مقصد سے اسے پڑھیں گے۔ دوسرا، اس کورس میں ہم امپورٹنٹ ہسٹوریکل ایجز کے بارے میں سیکھیں گے، اینگلو سیکسن دور سے لے کر پوسٹ ماڈرنزم تک کے جتنے بھی اہم لٹریری ایجز ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ تیسرا، ہم ڈفرینٹ ایجز میں امپورٹنٹ لٹریری ورکس پڑھیں گے اور ان پر بات کریں گے کہ جی دا ریپ آف دی لاک جسے الیگزینڈر پوپ نے لکھا تھا، ڈاکٹر فاسٹس جسے کرسٹوفر مارلو نے لکھا تھا، کینٹربری ٹیلز جسے جیفری چاؤسر نے لکھا تھا، جیسے کہ اے ٹیل آف ٹو سٹیز، پیراڈائز لوسٹ، اسی طرح دا لیریکل بلاڈس وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جو ڈفرینٹ ایجز ہیں اور ڈفرینٹ لٹریری ورکس ہیں ان ایجز کے، ان کو ہم پڑھیں گے۔ نمبر 4، ڈفرینٹ ایجز کے ڈفرینٹ تھیمز کو سمجھیں گے کہ رائٹرز نے کن موضوعات پر لکھا، ان موضوعات کو سمجھیں گے۔ مثلاً اگر ہمیں تھیمز ملتے ہیں ہیروئزم کے، اسی طرح فریڈم کے اگر ہمیں تھیمز ملتے ہیں تو وہ ہمیں اینگلو سیکسن میں ملتے ہیں۔ اسی طرح میڈیول ایجز میں ہمیں پھر ریلیجیس تھیمز ملتے ہیں، موریلٹی ملتی ہے، ایتھیکلز ڈیلیما ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح رینائسنس کے ٹائم میں یہ تھیمز چینج ہو کر انڈیویجولزم، ہیومنزم کی طرف آ جاتے ہیں۔ اسی طرح نیو کلاسیکل ایج میں وہ پھر سیٹائر اور سوشل کرٹیسزم، سٹی لائف، ریزنس، لاجک، ریشنلزم کی طرف آ جاتے ہیں۔ جبکہ رومانٹسزم میں یہی تھیم جو ہے نا پھر نیچر، فیلنگ، ایموشنز، اسکیپ، امیجنیشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو مختلف ایجز میں ہم مختلف تھیمز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح نمبر 5 جو آبجیکٹیوز ہوگا میرا، وہ یہ ہوگا کہ مختلف رائٹنگ سٹائل کو جانیں گے اور کون سے ٹیکنیکس یوز ہوئے ہیں اس دور میں۔ مثال کے طور پر اورل ٹریڈیشن کس ایج میں تھا، موریلٹی پلیس کس دور میں لکھے گئی، سونیٹس جو ہے وہ کس دور میں لکھی گئی، اسی طرح ریشنلزم نے کس دور میں زور پکڑا اور رائٹرز نے ریزن اور لاجک پر لکھنا شروع کیا۔ اسی طرح فیلنگ، ایموشن، امیجنیشن کو کن رائٹرز نے اپنی رائٹنگز کا حصہ بنایا۔ اسی طرح اسٹریم آف کانشیسنس جیسے ٹیکنیکس کو کن رائٹرز نے کون سے ادوار میں جو ہے نا وہ استعمال کیا۔ تو مختلف ہم رائٹنگ سٹائل بھی دیکھیں گے۔ نمبر 6 جو آبجیکٹیوز ہوگا ہمارا، وہ یہ ہوگا کہ کس طرح سے ہسٹوریکل ایونٹس اور کلچرل چینجز کا انفلوئنس رہا ہے لٹریچر کے اوپر، جیسے کہ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 کا کیا اثر رہا لٹریچر کے اوپر، انڈسٹریل ریولوشن کا کیا اثر رہا لٹریچر کے اوپر، کلچرل چینجز
جو آئی اس کا کیا اثر رہا لٹریچر کے اوپر، کہ جی اگر آئیڈینٹی ایک بندہ کھو بیٹھتا ہے، ایک بندہ ہے وہ سوسائٹی میں اسے اپنے رول کا نہیں پتہ، اسی طرح کوئی انڈیویجول ہے وہ سوسائٹی میں فٹ نہیں ہو پا رہا، وہ آئسولیشن میں ہے، وہ ایلینیشن میں ہے، وہ ایگزسٹینشیل کرائسس کا شکار ہے، کیسے ان سائیکولوجیکل ٹراماز جو ہے نا یہ ان کے ڈیولپ ہوئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم اوور دی ٹائم اس کورس میں کور کریں گے. نمبر 7 جو آبجیکٹیو ہوگا ہمارا وہ یہ ہوگا کہ ڈفرینٹ ہم ایجز کو پڑھیں گے اور ڈفرینٹ رائٹرز کو ہم پڑھیں گے. پھر ڈفرینٹ ٹیکنیکس اینڈ رائٹنگ سٹائل کو جب ہم پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم پھر ڈیبیٹ کر سکیں گے، ہم آرگومنٹس دے سکیں گے، ہم انالیسس کر سکیں گے کسی بھی ٹیکسٹ کا. اسی طرح جو فائنل ہمارا آبجیکٹیو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہماری رائٹنگ سکل جو ہے وہ تھوڑی امپروو ہو جائے. ہمارے پاس جب ہم مختلف لٹریچر پڑھیں گے تو ہماری ووکیبلری اس سے جو ہے وہ امپروو ہوگی اور ہمیں ان ٹیکنیکس کا پتہ لگ جائے گا جس کے تھرو سٹوری بولی جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا تھوڑے بہت آبجیکٹیوز ہیں جو ہم اس کورس میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد آتے ہیں لٹریچر کی طرف کہ لٹریچر کیا ہے. دیکھیے لٹریچر کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ کام جو لکھا ہوا ہو، جیسے کہانیاں، ڈرامے، افسانے، نظمیں، جسے لوگ لطف اندوزی کے لیے پڑھے، جسے لوگ سیکھنے کے لیے پڑھے، زندگی اور انسانی جذبات کو سمجھنے کے لیے پڑھے، اس کا نام کیا ہے لٹریچر. اب مختلف رائٹر جو ہے وہ لٹریچر کو مختلف اینگل سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں، وہ مختلف اینگل سے اسے دیکھتے ہیں. جیسے کہ ولیم شیکسپیئر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ لٹریچر جو ہے وہ زندگی کا آئینہ ہے. آپ نے یہ سینٹینس بہت دفعہ سنا ہوگا کہ لٹریچر از دا میرر آف دی سوسائٹی، کہ لٹریچر جو ہے وہ زندگی کا ایک آئینہ ہے، سوسائٹی کا ایک آئینہ ہے. یہ انسانی جذبات یعنی کہ ہیومن ایموشنز، ہیومن ایکشنز اور اس کے گرد جو دنیا ہے وہ بتاتی ہے کہ کس طرح اور کس کے ذریعے جو ہے نا وہ ہمیں یہ دنیا بتاتی ہے. وہ سٹوریز کے ذریعے بتاتی ہے، وہ پوئمز کے ذریعے بتاتی ہے، وہ پلیز کے ذریعے ہمیں بتاتی ہے. اسی طرح جین آسٹنز کہتی ہے کہ لٹریچر جو ہے وہ ہیومن ریلیشن شپس اور سوسائٹی کو دریافت کرنے کا ایک طریقہ ہے. لٹریچر یہ غور سے دیکھتا ہے کہ لوگ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور کون سی چیزیں ان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ ٹو ڈو سم تھنگ اور ٹو پرفارم سم ایکشن. مارک ٹوین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لٹریچر سوسائٹی کے ٹروتھس اور ہیومن نیچر کو بتاتا ہے. یہ ڈیلی لائف کے پیچھے جو گہرے راز چھپے ہوتے ہیں ان کو فاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور رائٹر ہے، وہ ہے ورجینیا وولف. ورجینیا وولف کہتی ہے کہ لٹریچر انسانی دماغ کے انر تھاٹس اور دل کے انر ایموشن کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے. اسی طرح ٹونی موریسن جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ لٹریچر بے آواز لوگوں کی ایک آواز ہے، یعنی کہ اٹ از دا وائس آف وائس لیس. یہ ان لوگوں کو آواز دیتا ہے جو بے آواز ہے، ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں، جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے سوسائٹی میں. اس طرح ایزرا پاؤن جو 20th سینچری کے بہت بڑے رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں، ان کا یہ ماننا تھا کہ لٹریچر از نیوز دیٹ سٹیز نیوز، یعنی لٹریچر وہ خبر ہے جو خبر ہی رہتا ہے اور کبھی پرانا نہیں ہوتا. یعنی لٹریچر طویل عرصے تک ریلیونٹ رہتا ہے، ایسے ہی جیسے کہ وہ ابھی لکھا گیا ہو. اسی طرح ہنری جیمز جو ہے ان کا یہ ماننا تھا کہ لٹریچر ایک فن ہے، لٹریچر ایک آرٹ ہے جو انسانی زندگی کو کیپچر اور ریفلیکٹ کرتا ہے. یہ انسانی جذبات، احساسات، تصورات اور تجربات کی نمائندگی کرتا ہے. تو یہ مختلف رائٹرز سے جو لٹریچر کو مختلف نظر سے جو ہے نا دیکھتے ہیں. اب اس کے بعد ہمارا دوسرا کویسچن ہے کہ وائی لٹریچر از انٹرسٹنگ، یعنی کہ لٹریچر جو ہے وہ کیوں دلچسپ ہے. دیکھیں لٹریچر جو ہے وہ ہمیں انٹرسٹنگ سٹوری سناتا ہے، لوگوں کے مختلف جذبات بتاتا ہے، ان جذبات کو ہم محسوس کرتے ہیں. بعض کہانیاں ریئل نہیں ہوتی مگر لٹریچر اسے اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ ہمیں انٹرسٹنگ لگتی ہے، وہ ہمیں ریئل لگتی ہے. جیسے کہ ایس ٹی کولرج کا ایک مشہور فریز ہے کہ ولنگ سسپینشن آف ڈس بلیف، یعنی کہ ایک رائٹر لٹریچر کو اس انداز میں لکھے کہ جھوٹی بات بھی ریڈر کو سچی دیکھنے لگے. تو یہ لٹریچر جو ہے اس طرح کا ایک آرٹ ہے جو
فیک چیز کو بھی ریئل جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے. اسی طرح لٹریچر ہمیں ایسی دنیا بتاتا ہے جو ہماری ریئل ورلڈ سے مختلف ہوتی ہے. ہمیں ایسے خیالات پیش کرتا ہے جو ہمارے خیالات سے مختلف ہوتے ہیں. ہمیں سپر نیچرل ہیومن بینگز کا بتاتا ہے. لٹریچر ہمیں مختلف کلچرز اور سویلائزیشن کے بارے میں بتاتا ہے لٹریچر. تو یہی وجہ ہے کہ لٹریچر جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے. اس کے بعد جو ہمارا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از دی ایسنس آف لٹریچر، کہ جی ادب کا کیا جوہر ہے، یعنی لٹریچر جو ہے نا وہ اس کی کیا بیسز ہے، اس کی کیا فنڈامنٹلس ہے. تو اسٹوریز، ناولز، ڈراماز اور پومس کے ذریعے جو ہے نا انسانی تجربات، اس کے ایموشنز اور اس کے تصورات کو ایکسپریس کرنا، اس کو ظاہر کرنا. اسی طرح یہ ہمیں دوسروں سے جوڑنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ ہم انسان مشترکہ احساسات اور خیالات رکھتے ہیں. لٹریچر کا ایک ایسنس یہ بھی ہے کہ دنیا کو مختلف نقطۂ نظر یعنی مختلف پرسپیکٹیو سے دیکھنے کی اجازت دیتا ہے ہمیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا اور اپنے آپ کو اچھے سے سمجھتے ہیں. تو یہ کیا ہے، لٹریچر کا ایک ایسنس ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ لٹریچر کی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے. تو لٹریچر کی جو سب سے پہلے امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ انہینسز نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ لٹریچر جو ہے نا آپ کو علم دیتا ہے اور آپ کو مختلف چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے، آپ کو مختلف کلچرز کے بارے میں بتاتا ہے، آپ کو مختلف ہسٹری بتاتا ہے، آپ کو لوگوں کی زندگیاں بتاتا ہے، آپ کو لوگوں کی ویلیوز کا بتاتا ہے، ٹریڈیشنز کا بتاتا ہے. مثال کے طور پر آپ جو ہے وائکنگ کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے، جو لٹریچر ہمیں بتاتی ہے، ان کا ایک گاڈ ہوا کرتا تھا اوڈن کے نام سے. اب یہ وائکنگ کیا کرتے تھے کہ وہ سیکریفائس کرتے تھے ہیومن بینگز کو، وہ انسانوں کو جو ہے نا سیکریفائس کرتے تھے تاکہ اوڈن خوش ہو جائے. اب کیسے انسانوں کو وہ سیکریفائس کرتے تھے؟ انسان ایسا ہونا چاہیے جو نہ موٹا ہو، نہ پتلا ہو، نہ بوڑھا ہو، نہ زیادہ جوان ہو، بالکل میڈیم سائز والا ہو، جو بالکل سلم ٹائپ ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں وائکنگ کے جو ہے نا وہ ان کے کلچر، ان کے ویلیوز کا جو ہے نا یہ ایک حصہ تھا. یہ ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے؟ یہ ہمیں لٹریچر کے تھرو پتہ لگتا ہے. اسی طرح رومن والے کیا کرتے تھے، انشینٹ رومن میں وہ گوڈ کو سیکریفائس کرتے تھے، یعنی کہ بکری کو وہ سیکریفائس کرتے تھے جسٹ بیکاز ٹو پلیز جوپیٹر. اب جوپیٹر جو ہے ان کا خدا تھا، ان کا ایک گوڈ تھا. تو ان کو خوش کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے، گوڈ کو جو ہے نا سیکریفائس کرتے تھے. اسی طرح گریک والے کیا کرتے تھے، وہ اپنی ویلیبل چیزوں کو، جو سب سے قیمتی چیز ہوتی تھی، وہ ان کو قربان کرتے تھے. کس کے لیے؟ زیوس کے لیے. زیوس جو ہے نا ان کا خدا تھا. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں کس کی وجہ سے پتہ لگتا ہے؟ ہمیں لٹریچر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کلچر کا پتہ لگتا ہے، ان لوگوں کی سویلائزیشن کا پتہ لگتا ہے، وہ جس طرح سے سوچتے تھے ان کا ہمیں پتہ لگتا ہے. اسی طرح جو دوسری اس کی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ اینڈ انالیٹیکل اسکل. اب یہ وہی بات ہے کہ یہ ہماری کریٹیکل تھنکنگ کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم جب مختلف رائٹرز کو پڑھتے ہیں، ہم جب ڈفرینٹ ایجز کو پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ رائٹرز کو پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیکنیکس اینڈ رائٹنگ سٹائل کو جب ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد ہم پھر ڈیبیٹ کرتے ہیں ٹاپکس کے اوپر. ہم پھر اپنا آرگومنٹس دیتے ہیں کسی بھی لٹریچر پر، کسی بھی ٹیکسٹ پر. تو ہم انالیسس کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتی ہے، ہماری کریٹیکل تھنکنگ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اسی طرح جو اس کی فور امپورٹنٹ ہے وہ ہے امپرووز لینگویج اینڈ کمیونیکیشن اسکلز. جب ہم لٹریچر پڑھتے ہیں تو بہت ساری ووکیبلری، بہت سارے الفاظ، بہت سارے لفظوں کا خزانہ ہمارے پاس جمع ہو جاتا ہے. تو جس سے ہماری لینگویج امپروو ہو جاتی ہے. اور جب ہم مختلف رائٹرز کے مختلف لٹریری ورکس کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری کمیونیکیشن اسکل امپروو ہو جاتی ہے. پھر ہم ایک ہی بات کو مختلف اینگل سے بیان کرتے ہیں، ایک ہی بات کو ہم مختلف کلرز دیتے ہیں. اس کی جو فور امپورٹنٹس ہے وہ یہ ہے کہ انکریج ایمپیتھی اینڈ ایموشنل انٹیلیجنس. اب اس کا کیا مطلب کہ لٹریچر ہمیں ہمدردی اور جذباتی ذہانت کو فروغ دینے میں مدد دیتا ہے. دیکھیں جب ہم کوئی بھی کہانی پڑھتے ہیں، ہم کوئی بھی ناول پڑھتے ہیں، اس میں موجود جو کردار ہوتا ہے، اس میں موجود جو کریکٹر ہوتا ہے، جب وہ کریکٹر خوش ہوتا ہے یا دکھ میں ہوتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں اسے.
ہم اس دکھ کو محسوس کرتے ہیں، ہم جو ہے نا اس فیلنگ کو محسوس کرتے ہیں، ہم اس ایموشنز کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس سے ہماری ہمدردی جو ہے نا وہ بڑھتی ہے، کیتھارسس ہماری ریلیز ہو جاتی ہے۔ کیتھارسس کا مطلب کہ ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ایک یہ بھی امپورٹنس ہے۔ اچھا، اس کی جو سب سے بڑی امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ ایموشنل ریسٹوریشن۔ اب ایموشنل ریسٹوریشن کا یہ مطلب ہے کہ انسان کے جذبات جب بکھر جاتے ہیں، جب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو یہ سٹوریز، یہ ناول کیا کرتے ہیں، ان جذبات کو دوبارہ سے ریسٹور کرتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں بعض ممالک اس طرح سے ہیں جو اکنومیکلی کرائسس کا شکار ہے، جیسے کہ ہم پاکستان، ہم اکنومیکل کرائسس کا شکار ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس غربت ہے، پیسہ نہیں ہے، جاب نہیں ہے۔ اب دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں جن کے پاس جابز ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس کیپٹل ہے، اکانومی ہے، لیکن ان کے ایموشن جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ یورپین سوسائٹی کو دیکھ لیں، آپ امریکن سوسائٹی کو دیکھ لیں، ان کے ایموشن جو ہے نا وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ تو 40 رولز آف لو ایک ناول ہے جسے الف شفق نے لکھا تھا۔ اب مولانا رومی کی تعلیمات سے وہ کیا کرتی ہے یہ عورت کہ یورپین سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے ایموشن جو ہے نا وہ بکھرے ہوئے ہیں، ان ایموشنز کو وہ ریسٹور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور اس ناول کا ایک بڑا امپیکٹ رہتا ہے یورپین سوسائٹی کے اوپر، لوگوں کے ایموشن جو ہے نا وہ ریسٹور ہو جاتے ہیں۔ تو لٹریچر کے یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے اسٹیمولیٹس امیجنیشن اینڈ کریٹیوٹی، یعنی تخیل اور تخلیقی صلاحیتوں کا بڑھنا۔ جب ہم سائنس فکشن اور فینٹیسی ناولز پڑھتے ہیں تو ہمارے نئے خیالات اور ایجادات ذہن میں آتے ہیں، ہم انوکھے اور نئے خیالات سوچتے ہیں، اور ان ناولز کو پڑھ کر ہماری کریٹیوٹی کیا ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے، ہماری امیجنیشن جو ہے نا وہ بڑھتی ہے۔ اس کا جو لاسٹ امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ آفر کمفرٹ اینڈ انسپائریشن۔ دیکھیے لٹریچر از دا سورس آف انسپائریشن۔ جب ہم اپنی کوئی فیوریٹ بک پڑھتے ہیں یا کوئی موٹیویشنل کہانی پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں مشکل وقتوں میں تسلی ملتی ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ان مشکل وقتوں میں سے ہم گزر جائیں گے۔ فار ایگزامپل، قرآن مجید جو ہے یہ ایک ماسٹر پیس ہے لٹریچر کا، ٹھیک ہے، اس میں کتنی کہانیاں ہمیں ملتی ہے پرانے وقتوں کی۔ تو جب ہم ان کہانیوں کو پڑھتے ہیں، جب ہم اس طرح کے آیاتیں پڑھتے ہیں کہ ان اللہ مصابرین، کے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ہر مشکل کے بعد جو ہے نا راحت ہے، تو اس طرح کی کہانیاں اور اس طرح کی پوئٹری جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، ہمیں انسپائریشن ملتی ہے کہ ان وقتوں سے جو ہے نا ہم گزر جائیں گے۔ تو یہ لٹریچر کی جو تھی کچھ امپورٹنس تھی۔ اب اس سلائیڈ میں ہم پڑھیں گے کہ دا انفلوئنس آف لٹریچر آن ڈفرینٹ ڈسپلنس، کہ لٹریچر کا جو ہے نا کیا انفلوئنس ہے دوسرے ڈسپلنس کے اوپر۔ سب سے پہلے ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں۔ ہسٹری جو ہے نا، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ڈسپلن ہے۔ اب لٹریچر اور ہسٹری کا گہرا تعلق ہے۔ بہت سے تاریخی واقعات، ہسٹوریکل انسیڈنٹس اور مختلف ادوار میں جو ہے نا ڈاکومنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ مختلف ایجز کے ناولز، مختلف ایجز کے ڈراماز، مختلف ایجز کی نظمیں جب ہم پڑھتے ہیں، خاص کر جب ہسٹورین پڑھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی کیسی تھی اس دور میں، وہ کیسے سوچتے تھے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ وار اینڈ پیس جو ہے یہ ایک بک ہے، یہ بک آپ کو وہ رشین سوسائٹی بتائے گی جو نیپولنک وارز کے دوران تھی۔ اب کوئی بھی ہسٹورین اس ورک کو اگر پڑھے گا تو اس دور کو سمجھ پائے گا۔ اسی طرح اے ٹیل آف ٹو سٹیز ایک ناول ہے جسے چارلس ڈکنز نے لکھا تھا۔ اب اس ناول میں فرینچ سوسائٹی دکھائی گئی ہے کہ فرینچ ریولوشن کے ٹائم جو ہے نا فرینچ سوسائٹی کس طرح سے تھی۔ تو اگر کوئی ہسٹورین وہ چاہے کہ میں نے فرینچ ریولوشن کے ٹائم فرینچ سوسائٹی دیکھنی ہے، تو وہ اس ناول کو جب پڑھیں گے تو وہ اسے پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کی سوسائٹی تھی۔ اسی طرح پیراڈائز لوز جو ہے یہ ایک نظم ہے جسے جان ملٹن نے لکھا تھا۔ اب یہ جو نظم ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی جو ہے نا ایک سٹوری ہے، تو یہ بھی پوری کی پوری ایک ہسٹری کے اوپر بیسڈ ہے۔ تو دیکھیں ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ہسٹورین جو ہے وہ لٹریچر سے بہت سارے انسیڈنٹ اور واقعات جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں، ان سے انسپائریشن لیتے ہیں۔ دوسری جو ہے وہ ہے فلسفی۔ اب فلسفی بھی جو ہے نا ایک بڑی انشائن ڈسپلن ہے۔
فلاسفر ہمیشہ جو ہے نا وہ یونیورس کے بارے میں جانتے ہیں، وہ ہمیشہ یونیورس کے بارے میں بتاتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہیومن نیچر کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اب لٹریچر کیا کرتا ہے، ان فلاسفرس کو ایسے تھیمز دیتا ہے جس پر وہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ یہ لٹریچر ان کو وہ کنٹینٹ فراہم کرتا ہے جس پر وہ بحث کرتے ہیں، جیسے کہ موریلٹی کیا ہے، ہیومن نیچر کیا ہے، ایگزسٹینشنلزم کیا ہے، اس دنیا کی ایگزسٹنس کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو فلاسفر ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ٹاپکس کو پڑھ کر ان سے انسپائریشن لے کر پھر اپنا کنٹینٹ جو ہے نا وہ پھر بناتے ہیں۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ڈسپلن ہے وہ ہے سائیکولوجی۔ اب اگر ہم مختلف ناولز اور ٹریجڈیز، ڈراماز پڑھیں گے تو اس میں سائیکولوجی جو ہے نا کبھی کبھی پیورلی بیسڈ ہوتی ہے، جیسے کہ ایڈیپس ریکس جو ہے نا ایک اینشائن ٹریجڈی ہے۔ اس میں ایک کنسیپٹ آتا ہے ایڈیپس کمپلیکس کا۔ اب دیکھو سائیکولوجی میں جو ہے نا دو کنسیپٹ آتے ہیں، ایک ایڈیپس کمپلیکس کا آتا ہے، دوسرا الیکٹرا کمپلیکس کا آتا ہے۔ جو سائیکولوجسٹ ہیں ان کا یہ بیلیو ہے کہ جو میل ہوتے ہیں وہ انکانشیسلی وہ اپنی مدر کی طرف اٹریکٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی اٹیچمنٹ جو ہے نا مدر کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو گرل ہوتی ہے، جو لڑکی ہوتی ہے، وہ انکانشیسلی اس کی جو اٹریکشن ہوتی ہے، اس کی جو محبت ہوتی ہے وہ اپنے والد کی طرف زیادہ اٹریکٹڈ ہوتی ہے۔ تو ایڈیپس ریکس میں جو ہے نا آپ کو کنسیپٹ ملتا ہے ایڈیپس کمپلیکس کا۔ اسی طرح آپ کو سنس اینڈ لورز میں جو ہے نا الیکٹرا کمپلیکس کا آپ کو ملتا ہے، اس میں بھی آپ کو جو ہے نا ایڈیپس کمپلیکس آپ کو ملتا ہے۔ آپ کو مارننگ بیکمز الیکٹرا ایک پلے ہے جسے یوجین اونیل نے لکھا تھا، اس میں آپ کو جو ہے نا الیکٹرا کمپلیکس کا کنسیپٹ ملتا ہے۔ اچھا، اس سے ہٹ کر اگر ہم فیوڈور دوستویسکی کے جتنے بھی ورکس پڑھیں گے وہ پیورلی بیسڈ ہے سائیکولوجی کے اوپر۔ دیکھیں ماڈرن جو سائیکولوجی جس بندے پر بیسڈ کرتی ہے سیگمنڈ فرائڈ، ان کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ بیلیف تھا کہ میں نے اپنی لائف میں، میں نے اپنی زندگی میں دوستویسکی جیسا سائیکولوجسٹ نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں فیوڈور دوستویسکی کوئی سائیکولوجسٹ نہیں تھا، لیکن اس کے جتنے بھی ناولز ہم پڑھتے ہیں، جتنے بھی ورکس ہم اس کے پڑھتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ پیور سائیکولوجی ہے۔ اس میں کریکٹر جو ہے نا کوئی فرسٹریٹڈ ہے، کوئی میڈنس کا شکار ہے، کسی کے سائیکولوجیکل ٹراماز ہے، کوئی کریکٹر جو ہے نا وہ سوسائٹی میں فٹ نہیں ہو پا رہا۔ تو فیوڈور دوستویسکی کے آپ جتنے بھی ورکس پڑھیں گے وہ پیورلی کیا ہے، بیسڈ ہے سائیکولوجی کے اوپر۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پیور سائیکولوجی جس بندے پر بیس کرتی ہے سیگمنڈ فرائڈ، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ فیوڈور دوستویسکی اس 19 اور 20 سینچری کا سب سے بڑا جو ہے نا سائیکولوجسٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لٹریچر کا سائیکولوجی کے اوپر کیا انفلوئنس ہے۔ اس کے بعد ہے سوشولوجی۔ اب لٹریچر جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے سوشل نارمس کو، کلچرل چینجز کو۔ جو سوشولوجسٹ ہوتے ہیں ان ورکس کا مطالعہ کر کے ان نارمس کو اور ان کلچرل چینجز کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر چارلز ڈکنس کے دو ناولز ہیں، ایک ہے اولیور ٹویسٹ، دوسرا ہے اے ٹیل آف ٹو سٹیز۔ یہ دونوں ناولز کیا ہے، وکٹورین ایج کے سوشل ایشوز کو بتاتے ہیں، جیسے کہ غربت، ناانصافی، کلاس اسٹرگل وغیرہ۔ اب اس طرح کا مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے لٹریچر سوشولوجسٹ کو۔ پانچوں جو سب سے بڑا ڈسپلن ہے وہ ہے لا، یعنی کہ قانون۔ اب دیکھیں ہومر کی جو ایلیڈ اور اوڈیسی ہے یہ بہت انشائنٹ ایک پوم ہے، لانگ نیریٹو پوم ہے، ٹھیک ہے۔ اس پوم کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ یورپین جو سوسائٹی ہے انہوں نے اپنا پورا کرمنل جسٹس سسٹم اس ایلیڈ اور اوڈیسی سے نکالا ہے کہ جی کرائم کی پنشمنٹ کیا ہوگی، گڈ کا ریوارڈ کیا ہوگا۔ تو یورپین سوسائٹی کی جو ماڈرن جتنی بھی آپ کی کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ پورا کا پورا کس چیز سے لیا گیا ہے، وہ ایلیڈ اور اوڈیسی سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پورا یعنی کہ لا بھی جو ہے لٹریچر کا ایک بڑا انفلوئنس ہے لا کے اوپر بھی۔ اس کے بعد جو چھٹا بڑا ڈسپلن ہے وہ ہے کلچرل سٹڈیز۔ کلچرل سٹڈیز کا مطلب ثقافتی مطالعہ۔ اب لٹریچر ہمیں کسی خاص دور اور کسی خاص جگہ کی ثقافت میں جاننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کلچرل سٹڈیز کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ان لٹریری ورکس کو پڑھتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں تاکہ وہ ان عقائد کو، ان اظہارات کو سمجھ سکے۔ مثال کے طور پر تھنگس فال اپارٹ، یہ ایک ناول ہے جس میں ہمیں افریقن کلچر کا پتہ لگتا ہے
اور کولونیلزم کا کیا اثر رہا ان کے کلچر پر، یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہے۔ اسی طرح 100 ایئرس آف سولیچیوڈ، یہ ناول ہمیں لیٹن امریکن کلچر اور اس کی ہسٹری کا ہمیں بتاتا ہے۔ اسی طرح پرائڈ اینڈ پریجوڈائس ناول جو ہے یہ برٹش سوسائٹی، کلاس اور جنڈر رولز کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، خاص کر ارلی 19 سینچری کی جو برٹش سوسائٹی تھی اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے۔ اسی طرح دی کائٹ رنر میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ افغان کلچر ہمیں ملتا ہے، افغان ٹریڈیشن ہمیں ملتا ہے، اور پولیٹیکل چینجز کا کیا اثر رہا ان کلچر پر، ان ٹریڈیشن پر، یہ سارا کچھ ہمیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا ڈسپلن ہے اور ماڈرن دنیا میں جو ہے نا اس کو بڑی ایک اہمیت ملتی ہے، بڑا ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے اسے، وہ ہے لنگوسٹک۔ اب لنگوسٹک میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لینگویج کی اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لٹریچر میں کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ دور میں، ڈفرینٹ ایجز میں جب لنگوسٹ ان ادوار کی لینگویج کو پڑھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایجز میں کس طرح کی لینگویج جو ہے وہ یوز کی گئی ہے، تو لنگوسٹک کو جو ہے نا، لنگوسٹ کو بڑا یعنی کہ ایک سپورٹ ملتا ہے اس دور کے لینگویج کو سمجھنے کے لیے۔ مثال کے طور پر جب مڈل انگلش کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے مشہور ورک آتا ہے دی کینٹربری ٹیلز۔ اب اگر کوئی لنگوسٹ یہ چاہے کہ اسے مڈل انگلش کی لینگویج کو سمجھنا ہے تو وہ کیا کرے، وہ دی کینٹربری ٹیلز کو پڑھے، اسے پتہ لگ جائے گا کہ اس دور میں کس طرح کی لینگویج جو ہے نا استعمال کی جاتی تھی۔ اس طرح اگر کوئی لنگوسٹ ہے وہ چاہے کہ بھائی مجھے رینیسنس کے ٹائم کی انگریزی چاہیے کہ کس طرح کی لینگویج لکھی جاتی تھی، تو وہ شیکسپیئر کے پلیس کو پڑھے، وہ شیکسپیئر کے جو ہے سونیٹس کو پڑھے، اسے پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کی لینگویج۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ بھائی مجھے 19 اور 18 سینچری کو جو ہے نا وہ پڑھنا ہے، وہ کیا کرے، وہ رومانٹک ایج کو پڑھے، وہ وکٹورین ایج کو پڑھے، اسے جو ہے نا وہ پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کی لینگویج جو ہے وہ یوز ہوتی تھی۔ تو لٹریچر کا جو ہے نا ان سارے ڈسپلنس کے اوپر اس طرح کا اثر ہے۔ اب کرونالوجی آف دی ایجز آف انگلش لٹریچر کو اوور ویو کر لیتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلے جو ایج آتا ہے انگلش لٹریچر کا وہ ہے اینگلو سیکسن پیریڈ۔ اب بہت سارے ڈیٹ جو ہے نا وہ دیے جاتے ہیں اس دور کو سٹارٹ ہونے کے۔ کوئی بعض ہسٹورین یہ کہتے کہ بھائی 407 سے یہ ایج شروع ہوا ہے، بعض ہسٹورین یہ کہتے کہ 410 سے جو ہے نا یہ شروع ہوا ہے، جبکہ بعض ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ 450 سے شروع ہوا ہے۔ وٹ ایور آپ جو بھی وہ ڈیٹ لگائیں گے تو وہ کریکٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دور جو ہے نا شروع ہوتا ہے 407 سے اور ختم کب ہوتا ہے 166 میں، یعنی کہ 1066 میں یہ جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے۔ اس دور کو جو ہے نا ہم اولڈ انگلش بھی کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا لٹریچر ہمیں ملتا ہے، بی وولف جیسا لٹریچر ہمیں ملتا ہے جو پرانا جو ہے نا ایک نظم ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا ایج ہے وہ ہے اینگلو نارمن پیریڈ۔ اب اینگلو نارمن پیریڈ کو جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 1066 سے لے کر 1154 میں۔ اس ایج میں کیا ہوتا ہے کہ ولیم دی کنکرر آتے ہیں اور وہ کنگ ہیرول کو ڈیفیٹ کر کے انگلینڈ کے جو ہے نا وہ مونارک بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایج ہے وہ ہے مڈل انگلش پیریڈ کو جو ہے نا وہ ایج آف چاؤسر بھی کہتے ہیں ہم۔ اب اس دور میں کیا ہوتا ہے کہ انگلش لٹریچر اور انگلش جو لینگویج ہے وہ تو تھوڑی پروموٹ ہوتی ہے، اور جو ایک انفلوئنس تھا لیٹن کا اور جرمن کا اور ان فورن لینگویجز کا، وہ ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا کم ملتا ہے۔ پھر اس دور میں جو ہے نا ہمیں جیفری چاؤسر ملتے ہیں، اور ان کا جو دی کینٹربری ٹیلز ہے وہ اس دور کا سب سے مشہور ورک ہے۔ اس کے بعد ہے دی رینیسنس پیریڈ جو ہے وہ سب سے مشہور اور گولڈن ایج مانا جاتا ہے۔ اس میں 3 ایجز اور بھی آتی ہے، ایک ارلی ٹیوڈر ایج آتی ہے، دوسرا ایلزابتھن، تیسرا جیکوبین ایج۔ اس ایج میں جو ہے نا شیکسپیئر جیسے رائٹر ہمیں ملتے ہیں، کرسٹوفر مارلو جیسے رائٹر ہمیں ملتے ہیں، ایڈمنڈ اسپینسر جیسے رائٹرز ہمیں ملتے ہیں، اور یونیورسٹی ویڈز ہمیں ملتے ہیں، سو آن اینڈ سو فارتھ۔ اس کے بعد جو سب سے مشہور ایج سٹارٹ ہوتی ہے وہ نیو کلاسیکل ایج شروع ہوتی ہے۔ اب نیو کلاسیکل ایج میں جو ہے نا رائٹرز جو ہے نا وہ سائنس پر فوکس کرتے ہیں، وہ ریشنیلٹی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، وہ ریزن اور لاجک کے بیس پر جو ہے نا اپنا لٹریچر لکھتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس ریسٹوریشن ایج آتا ہے، اوگسٹن ایج آتا ہے، اور ایج آف سینسیبلٹی بھی آتی ہے ساتھ ساتھ۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا ایج آتا ہے وہ ہے رومانٹک ایج۔ رومانٹک ایج وہ ایج ہے جس میں ولیم ورڈسورتھ، ایس ٹی کولریج، پی بی شیلے اور جون کیٹس جیسے رائٹر ہمیں ملتے ہیں، جو نیچر کے اوپر لکھتے ہیں، جو فیلنگ کے اوپر لکھتے ہیں، امیجنیشن کے اوپر لکھتے ہیں، اسکیپ کے اوپر لکھتے ہیں،
اور جو ہے نا ان کی پوئٹری میں ہمیں سمپلیسٹی ملتی ہے. ٹریڈیشنل جتنے بھی نارمز ہیں ان کو وہ اوور تھرو کرتے ہیں اور نئی سمپل لینگویج کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد جو ایج ہمیں ملتی ہے وہ ہے وکٹورین ایج. وکٹورین ایج جو دور ہے وہ چارلز ڈکنس جیسے ناولسٹ ہمیں ملتے ہیں، اور یہ ایک رائزنگ ایج ہوتا ہے ناولسٹ کے لیے. اس میں کئی سارے جو ہے نا ناولسٹ جیسے تومس ہارڈی ہو گئے، جیسے چارلز ڈکنس ہو گئے، ان کے جو ہے نا ہمیں ماسٹر پیسز ملتے ہیں اس دور میں. اور اس کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے وہ ماڈرنزم کا دور شروع ہوتا ہے. اب ماڈرنزم کا جو دور ہے اس میں ہمیں ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 ملتے ہیں. ان جو جنگیں تھی ورلڈ وارس، ان کا جو اثر تھا لٹریچر کے اوپر وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اس میں ہمیں پھر کریکٹرز ملتے ہیں جو آئسولیشن میں ہوتے ہیں، جو ایلینیشن میں ہوتے ہیں، ایگزسٹینشیل کرائسس کا شکار ہوتے ہیں. ماڈرنزم کو پھر ڈیفیٹ کرتا ہے پوسٹ ماڈرنزم. پوسٹ ماڈرنزم میں ہمارے پاس جو ہے کیا ہوتا ہے پوسٹ ماڈرنزم میں کہ ہمیں ٹیکنالوجی ملتی ہے، ہمیں گلوبلائزیشن ملتا ہے اور ملٹائی کلچرلزم ہمیں ملتا ہے. ان ساری چیزوں کا جو ہے نا ایک انفلوئنس رہتا ہے لٹریچر کے اوپر، وہ ہمیں ملتا ہے. اسی طرح ماڈرن لٹریچر جو تھا وہ ایبسولوٹ ٹروتھ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، جبکہ اس ایبسولوٹ ٹروتھ کو ڈیفیٹ کر لیتا ہے سبجیکٹیو ٹروتھ. اور سبجیکٹیو ٹروتھ جو ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم سبجیکٹیو ٹروتھ کے اوپر کھڑی تھی. تو یہ سارا جو ہے نا ایک شارٹ سا اوور ویو تھا جو میں نے آپ سب کو دے دیا ہے. ان سارے ایجز کو نیکسٹ کلاسز میں جو ہے نا ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ہر ایک رائٹر کو بھی ہم پڑھیں گے، اور ہر جو ایج کے جو فیمس ورکس ہے اور ہر ایج کے جو تھیمز ہے، مشہور رائٹر ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے نا ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اب اگر اس پورے لیکچر میں آپ لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہو یا کوئی کنفیوژن ہو تو آپ جو ہے فریلی پوچھ سکتے ہیں.